پاکستان میں بہت ساری جو علاقے ہیں ان کی تاریخ تو بہت ہی پرانی، خاص طور پہ سندھ کی تاریخ 1-2 صدی کی بات نہیں، 5000 سال قدیم یہ پرانی ہے. موہنجو-دڑو ہو، اس کی سویلائزیشن ہے، دا انڈس سویلائزیشن بیسیکلی. یہاں کی ثقافت جو ہے پوری دنیا میں اپنی مثال آپ ہے. بٹ سونیا، اوور دا ویکینڈ مجھے جانے کا موقع ملا ایک بہت زبردست سی مسجد ہے، شاہ جہانی مسجد. بادشاہ شاہ جہاں جو ہے انہوں نے تعمیر کرائی تھی ٹھٹا میں. اور آئی واز ویری ایکسائٹیڈ ٹو سی کہ یار لاہور میں مغل آرکیٹیکٹ جو ہے نا وہ زیادہ ہے، یہاں سندھ میں اتنا زیادہ نہیں ہے. تو جو تھوڑا بہت ہے وہ اب کس حال میں ہے ذرا آپ کو دکھاتے ہیں. 400 سال پرانا مغل شاہکار شہر ٹھٹا کے ماتھے کا جھومر شاہ جہانی مسجد. مغل بادشاہ شاہ جہاں نے اپنے دور میں یہ عظیم شاہکار اس وقت کے 9 لاکھ روپوں میں تعمیر کرایا. ملتانی، راجستھانی اور نصر پوری فن تعمیر کا یہ شاہکار 1644 سے شروع ہو کر 3 سال یعنی 1647 میں مکمل ہوا. اس کی تعمیر کا خاص پہلو اس کی کمال انجینئرنگ ہے. 100 گنبدوں والی اس مسجد میں ایک بھی لاؤڈ سپیکر نہیں، کیونکہ محرابوں کی بناوٹ اس طرح کی گئی تھی کہ مرکزی گنبد سے دی گئی اذان آخری گنبد تک پہنچتی تھی. مسجد کی خاص بات کیا ہے کہ اسی زمانے سے آج تک اس میں کوئی پنکھا نہیں ہے. جتنی گرمی ہوتی ہے اتنی یہ ٹھنڈی ہو جاتی ہے. اس کی جو بنیاد ہے وہ 5 سے 8 فٹ نیچے پتھر پہ ہے. باقی جو کام ہے وہ سارا چونے چورلی اور اینٹوں پہ ہے. اس مسجد شریف کے 100 گنبدوں کے اندر نہ لوہا ہے نہ سیمنٹ ہے، اور اس کی کراسنگ کی جیومیٹری کے اصولوں پہ ایسا رکھا گیا ہے کہ ہوا کی کراسنگ 20,000 لوگ نماز تو پڑھ سکتے ہیں، روشنی کی تنگی، ہوا کے کراسنگ کی تنگی محسوس نہ ہوئے. لیکن اب اس مسجد کی بدحالی شاید سندھ کے محکمہ آثار قدیمہ تک پہنچ نہیں پا رہی ہے. کافی وقت ہو گیا یہاں خرابی ہوئی ہے. جو جیسے اس کے جو ٹائلز ہیں وہ بھی اکھڑ گئے ہیں، اور جو چکاشی کا کام تھا وہ بھی اکھڑ گیا ہے. مناسب دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے جو کام جو ہے نا وہ کافی مسجد زبون عالی کا شکار ہو گئی ہے. فرش پہ جگہ جگہ دراڑیں پڑ چکی ہیں، دیواروں پر لگی ٹائلز اکھڑ رہی ہیں، روشن دان اینٹوں کے ڈھیر میں تبدیل ہو رہے ہیں اور محراب اپنا حسن کھو رہے ہیں. مسجد کے مین سینٹر کے مین گیٹ کے اندر بھی ٹائل جو ہیں وہ گری ہیں. کچھ مسجد کے مین انٹریسٹ والا جو گنبد ہے اس کے برابر میں جو ہے ٹائل بھی گری ہوئی ہیں، اور اس کے ساتھ کچھ جو نقش و نگار ہوئے تھے وہ بھی گرے ہیں، پرانے ہو گئے ہیں. تو اس کی وجہ ان کو ریپیئر کروانے کے لیے جو ابھی ٹائل بنوائی ہے ہمارے ڈپارٹمنٹ نے، جس کو لیبارٹری لے بھیجا حیدرآباد، تو اس کے لیے رکا ہوا ہے کہ پہلے یہ ہمیں کام کروانا تھا، لیکن اس ڈیمیج کی وجہ سے کہ جو سیما ہے اس کی وجہ سے مسجد کی دیوار، ٹائل اور اینٹوں کو نقصان ہو رہا ہے. شاہ جہانی مسجد میں بحالی کا کام سست روی کا شکار بھی رہا، اور اس کی وجہ تھی اختیارات کی منتقلی. پہلے یہ وفاق کے پاس تھی تو وہاں سے جو کام وہ رکا ہوا تھا. اب یہ جو ہے صوبائی حکومت کے پاس ہو گئی ہے، تو کام تو شروع ہو گیا ہے مگر جو کام ہونا چاہیے تھا ویسا نہیں ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے کام کبھی رکتا ہے، کبھی جو ہے کام جاری ہوتا ہے. کام کرنے کے حکومتی دعوے ایک طرف، کئی عرصے سے مسائل میں گھری شاہ جہانی مسجد کی خستہ حالی پر ترجیحی بنیادوں پر کام نہ کیا گیا تو اس کا حسن مزید ماند پڑ سکتا ہے. پروگرام دنیا بول ہے کے لیے سید فیصل کریم، شاہ جہانی مسجد، ٹھٹا. اتنی خوبصورت مسجد، ثقافت کی پہچان ہماری، اور حالت زار کیا ہے اس کی. ہم نے کوشش کی کہ جی حکام والا تک پہنچے، اور امید کرتے ہیں کہ وہ اب اس پہ کام تیز سے تیز تر کریں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.